حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح بچایا اور بالآخر آپ جو ہے وہ جیل سے نکلے اور وزیر خزانہ ہو گئے۔ اس کے بعد قحط پڑ گیا، لوگوں کے پاس اناج ختم ہو گیا، دور دور سے مصر آنے لگے، تو آپ کے بھائی بھی مصر آ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچانا، لیکن انہوں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ آپ نے ان کو پورا سامان دیا اور یہ بھی کہا کہ تمہارا جو بھائی، اگر اگلی مرتبہ اپنے بھائی کو ساتھ لاؤ گے تو تمہیں اضافی ایک اور اونٹ دیا جائے گا، یعنی ان بھائی کو تو دیا جائے گا، اضافی تمہیں ایک اونٹ دیا جائے گا۔ اگر تم اپنے بھائی کو ساتھ نہ لائے تو تمہیں اناج نہیں ملے گا۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جو کارندے تھے ان کو کہا کہ جتنا بھی ان سے ہم نے پیسے لیے ہیں نا، وہ واپس اس میں ڈال دیں، جو ان کا سامان ہے اس میں ڈال دیں۔ تو جب گھر گئے تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے ساری رودات سنائی اور کہا کہ وہ بادشاہ کہتا ہے کہ اپنے بھائی کو ساتھ لائیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں تم پر کیسے اعتبار کروں، اگر یہ اعتبار تو کرنا پڑے گا، نہیں تو دانے نہیں ملیں گے۔ جب انہوں نے بوریاں کھولیں تو جو پیسے تھے وہ سارے اس میں موجود تھے، تو بڑے حیران ہوئے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے مجبور کیا کہ آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا پھر عہد لو کہ تم نے ان کی حفاظت کرنی ہے، توکل کرتا ہوں، لیکن انہوں نے بھیج دیا۔ اور پھر یہ وصیت کی کہ تم نے جو ہے وہ اکیلے، یعنی کہ الگ الگ دروازوں میں داخل ہونا ہے، مل کے ایک دروازے، جو پہلے زمانے میں شہروں کے دروازے ہوتے تھے نا، آج کل بھی ہیں، جس طرح کافی جو شہر ہیں ٹول پلازا جسے ہم کہتے ہیں، انٹری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو مختلف جگہوں سے تم نے داخل ہونا ہے۔ تو انہوں نے ایسا کیا۔ اللہ نے فرمایا یہ تو ان کے دل کی بات تھی، انہوں نے اپنی حکمت اپنائی، لیکن جو اللہ کرتا ہے وہ تو ہو کے رہتا ہے۔ تو وہ سارے پھر داخل ہو گئے مصر میں۔ اب یہاں سے ہم آج پڑھیں گے، جو مصر میں داخل ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ولما دخلوا، اور جب داخل ہوئے علی یوسف، یوسف پاس آوا علیہ، تو آپ نے جگہ دی اخاہ، اپنے بھائی کو، پہچان لیا اپنے بھائی کو۔ قال، فرمایا انی انا اخوک، میں تمہارا بھائی ہوں، فلا تبتئس، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کسی لحاظ سے، بما کانوا یعملون، جو یہ عمل کرتے ہیں۔ فلما جہزہم، اور پھر سارے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ یہ قرآن کی کا اعجاز ہے کہ اسکپ کر دیتا ہے قرآن وہ ساری چیزیں بیچ والی، اینڈ پہ جا کے وہاں سے بات شروع ہوتی جہاں بات کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ان کو سامان تیار کر کے جہیز کہتے ہیں، جہیز سامان کو کہتے ہیں، ولما جہزہم، ٹھیک ہے، جب انہوں نے تیار کر دیا بجہاز میں ان کا سامان، تو جعل السقایۃ، وہ جو سامان تھا، سکایا کہتے ہیں پیالے کو، ٹھیک ہے، جو پیالہ ہوتا تھا جس سے وہ ڈالتے تھے، یا پانی کا پیالہ اس میں کہہ سکتے ہیں سکایا، جعل السقایہ، وہ پانی کا جو پیالہ تھا اس کو فی رحل اخی، اپنے بھائی کے جو کجاوا تھا اس میں انہوں نے رکھوا دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ اب وہ لے کے چلے، جب وہ شہر سے نکلنے لگے، ثم اذن مؤذن، تو اذان دینے والے، مؤذن کہتے ہیں اذان دینے، ندا دینے والے نے ندا دی، ایت العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، تم تو چور ہو، اے قافلے والو تم تو چور ہو۔ قالو، قافلے والوں نے کہا، واقبلوا علیہم، ان کی طرف متوجہ ہو کے کہا، ماذا تفقدون، تم نے کیا جو ہے وہ نہیں پایا ہے، کیا چیز گم پائی ہے تم نے، جو ہمیں چور کہہ رہے ہو، بھائی تمہیں کیا چیز تمہارے پاس جو تمہاری گم ہو گئی ہے، تم جو ہے وہ ہمیں چور کہہ رہے ہو۔ قالوا نفقد صواع الملک، ان کا جی ہم نے بادشاہ کا پیالہ گم پایا ہے۔
پیالہ نہیں ملا گا بادشاہ کا۔ والمن جا بھی، اور جو یہ پیالہ لے آئے گا بادشاہ کا، حمل بعیر، ہم ایک اونٹ جو ہے اس کو دانوں کا دیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی ظاہر اناج تھا اس وقت بہت اہم تھا، نہیں مل رہا تھا، تو ایک اونٹ جو ہے نا وہ ہم دیں گے۔ اونٹ میں بالخصوص جو ہے وہ 2 بوریاں ہوتی ہیں عام طور پر، ایک بوری اس طرف ایک بوری اس طرف، ٹھیک ہے جی۔ جو پنجاب میں بوری چلتی ہے وہ ہے 50 کلو کی، جو سندھ میں چلتی ہے وہ 2.5 من کی بوری ہوتی ہے، اور میرے خیال میں ہوتی یہی ہے، 2.5 من ادھر اور 2.5 من ادھر، بڑی بورے والی بوریاں ہوتی ہے، اسی میرے خیال میں اسی انداز سے 2.5-3 من بوری، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہم آپ کو ایک اونٹ دیں گے، یعنی کم سے کم 5 من تو آپ کو مل جائیں گے۔ وانا بھی زعیم، وہ جو ندا دینے والا تھا وہ کہتا کہ میں جو ہے نا اس پر ضامن ہوں، یہ میرے ذمے ہے کہ جو ہے وہ میں اس کو ایک اونٹ اضافی دوں گا، جو یہ مجھے ہمیں پیالہ بتائے گا کس کے پاس ہے۔ قالو، کہنے لگے تاللہ، اللہ کی قسم، واللہ تاللہ، یہ آپ نے پڑھے نا جو الفاظ حروف ہیں قسم کے، انہوں نے کہا یہ اللہ کی قسم، لقد علمتم، بے شک تم جانتے ہو، ما جئنا، ہم نہیں آئے، لنفسد فی الارض، کہ زمین میں فساد کریں، وما کننا سارقین، ہم چور بھی نہیں ہیں، بھائی ہم چوری کرنے یہاں آئیں گے، ہم تو یہاں اناج لینے آئے ہیں، ہم فساد پھیلانے نہیں آئے۔ تو 3-4 جواب انہوں نے دیے، ہم نہیں آئے فساد پھیلانے کے لیے زمین پہ، اور نہ ہم چور ہیں۔ قالو، پھر اس ندا دینے والے نے، ظاہر وہ سپاہی تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، کوئی افسر ہوگا ظاہر ہے، اس نے کہا فما جزاء، اس کا کیا بدلہ ہوگا، ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے ہو، اگر تمہاری کسی بوری میں سے وہ پیالہ مل جائے تو اس کی جزا کیا ہوگی، اس کو سزا کیا ملنی چاہیے، بتاؤ ذرا۔ قالو، انہوں نے کہا، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، جزاؤہ، اس کا بدلہ، من وجد فی رحلی، جس کی بوری میں پایا جائے نا وہ پیالہ، فہو جزاؤہ، وہ اس کا بدلہ، یعنی وہ اس کو غلام بنا کے رکھے، وہ اس کو اپنے پاس رکھے، اس سے کام لے، جو بھی ہے وہ اس کو ہم اس کے حوالے کر دیں گے۔ کذالک، اسی طرح، نجزی الظالمین، نجزی ذا الظا، نجزی الظالمین، اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اب یہ ان کا ہاں اصول تھا کہ اگر کسی کے ہاں چوری پکڑی گئی، کہ یہ چور ہے یہ بندہ، اس کو پکڑا گیا، تو جس کی چوری اس نے کی ہے نا وہ اس کے انڈر ہو جائے گا، وہ اس کا کام کرے گا، وہ اس کا نوکر بن جائے گا۔ انہوں نے کہا، انہوں نے اگر ہمارے قافلے میں سے کسی کی اگر بوری میں یہ بادشاہ کا پیالہ پایا گیا تو وہ پھر آپ اسے رکھ لیں۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ، تو انہوں نے کیا کیا، دوسروں کی بوریاں کھولنی شروع کر دی، قبل وعاء اخی، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کی بوری کھولنے سے پہلے۔ یہ بھی طریقہ کار تھا، تاکہ پہلے ہی وہ بوری حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کی بوری کھولیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو پہلے ہی پلاننگ تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو انہوں نے پہلے یہ کام شروع کر دیا، تاکہ لگے کہ یہ بات پہلے طے نہیں ہوئی، اور یہ پہلے بات طے ہو چکی تھی۔ یوسف علیہ السلام جب اپنے بھائی کو انہوں نے بتایا کہ تم میرے بھائی، اور انہوں نے پہچانا، تو وہ اپنے یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس رہنا چاہ رہے تھے، وہ جانا نہیں چاہ رہے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا میں تمہیں رکھوں گا، کوئی ٹینشن نہیں۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی وضاحت فرما رہا ہے کہ وہ رکھنا، مطلب وہ کس طرح رکھ سکتے تھے، اس جو بادشاہ کا اصول تھا اس حساب سے تو نہیں رکھ سکتے تھے۔ اچھا، تو دوسروں کی بوریاں پہلے کھولی گئی، یوسف علیہ السلام کی بھائی کی بوری بعد میں کھولی گئی۔ ثم استخرجها، پھر نکالا اس کو، من وعاء اخی، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کی بوری سے اس پیالے کو نکالا۔ ظاہر پیالہ پینے کا تھا، وہ سونے کا یا مہنگا پیالہ ہوگا۔ ہاں، اللہ فرماتے کذالک، کسی سے کدنا یوسف، ہم نے تدبیر سکھائی یوسف کو کہ آپ نے ایسے کرنا ہے، اس کو بولتے ہیں ہیلا، آپ نے ایسا ہیلا کرنا ہے، یہ تدبیر آپ نے کرنی ہے کہ بھائی کی بوری میں آپ نے کیا ہے وہ ڈال دینا ہے، ٹھیک ہے۔
ماں کان نہیں تھے لیا خود اخاہ، یوسف علیہ السلام نہیں تھے کہ اپنے بھائی کو رکھیں اپنے پاس، فی دین الملکی، بادشاہ کے دین، بادشاہ کے جو اصول قانون تھے نا، اس قانون کے لحاظ سے یوسف علیہ السلام انہیں اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، اللہ مگر ان یشاء اللہ، جو اللہ چاہے، نرفع درجات من نشاء، نرفع ہم بڑھا دیتے ہیں، بڑے کر دیتے ہیں، درجات من نشاء، جس کے چاہے ہم درجات بلند کر دیتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، فوق اوپر ہے، کل ذی علم ہر علم والے سے، علیم ایک اور علم والا، تو ایک علم والے سے ایک اور علم والا آتا ہے، اس طرح جو ہے نا وہ علم کے درجات ہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا ان یسرق، اب وہ پکڑے گئے حضرت بنیامین یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، ان کے سامان سے پیالہ نکلا، نبی ان کو قبضے میں کر لیا گیا، تو انہوں بھائیوں نے کہا، قالوا انہوں نے کہا، ان یسرق، ان اگر شرطیہ، یسرق اگر اس نے چوری کی ہے نا، اب وہ سمجھتا کہ چوری کی ہے اس نے، بنیامین جو بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے، ان کا ان یسرق اگر اس نے چوری کی ہے نا، فقد سرق اخ لہ، تو اس کے بھائی نے بھی چوری کی ہے، من قبل، اس سے پہلے، کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے تو یوسف علیہ السلام وہیں کھڑے ہوئے تھے، فَأَسَرَّهَا یوسف نفسی، یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں یہ بات رکھ لی، لم یبدیہا لہم، اظہار نہیں کیا ان کے لیے، قال یوسف علیہ السلام کا انتم شر مکانا، بہت بری جگہ تم کھڑے ہو، تمہاری کیا حالت ہے ایسی، واللہ عالم بما تصفون، اللہ جانتا جو تم کر رہے ہو۔ تو جو انہوں نے یہ بات کی کہ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام نے بھی چوری کی، وہ ظاہر ہے انہوں نے ایسی تو بات نہیں کی، ہوا یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام گول مٹول پیارے تھے بڑے، تو آپ کی جو نا پھپھو تھی، انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ یہ مجھے ذرا دیں، آپ کے پاس اتنے بیٹے ہیں، یہ مجھے دیں، میں اس کو ذرا اپنے پاس رکھوں گی، تو وہ 2-4 سال اپنے پاس رکھا، پھر تھوڑے بڑے ہوئے، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھائی واپس کر دیں اب، ٹھیک ہے، اس کا دل نہیں تھا واپس کرنے کا، اس نے کہا بھائی اس کو کیسے اپنے پاس رکھا جائے، اچھا اس نے کہا چلے بھائی 2-4 دن کے بعد میں چھوڑ جاؤں گی، اس نے کیا کیا، جبہ تھا نا یا ایسی کوئی چیز تھی جو کسی نبی کی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، تو وہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر سے باندھ دیا، ٹھیک ہے نا، اوپر کپڑے پہنا دیے، تو اگلے دن ان کو بھیج دیا یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کے پاس، تو رات گزری، اگلے دن جناب علی وہ اس نے رولا ڈال دیا کہ وہ برکت والی قمیص پتہ نہیں کدھر گئی، کون لے گیا، چور لے گیا بھائی، شور مچ گیا، ادھر گئے ادھر گئے، بڑا ڈھونڈا، قمیص نہ ملے، بالآخر اس نے خود ہی کیا تھا، پھوپھو نے، محبت میں کہتے ہیں نا، جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے، تو محبت ہی کہ یوسف میرے پاس رہے، تو پھوپھو کو پتا تھا ادھر ادھر کر کے، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا، پہلے کسی اور ان کی بوریاں کھلوائی، پھر بھائی کی، اس نے ادھر ادھر کر کے جناب والے بالآخر اس نے کہا یہ دیکھو جی، یہ تو اس نے یوسف نے نیچے سے پہنا ہوا ہے، اس نے چوری کی ہے، اوپر اپنا کپڑا پہنا ہوا ہے، نیچے وہ پہنا ہوا ہے، چلو جی پکڑے گئے یوسف علیہ السلام، اب وہ اوپر آ گیا نا کہ ان کی قانون میں یہ تھا کہ چور پکڑا جائے تو پھر جس کی اس نے چوری کی وہ اس کے پاس رہے گا، جناب علی پھر یوسف علیہ السلام مزید کئی سال اپنے پھوپھو کے پاس رہے، تو یہ بات انہوں نے کی کہ اس سے پہلے بنیامین جو بھائی یوسف کا، اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی، اس نے چوری کی ہے نا، تو اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، تو وہ اشارہ اس کی طرف تھا، یوسف علیہ السلام نے تو چوری نہیں کی، لیکن پھوپھو نے تو اس طرح اپنے کر کے تو کروا دیا، تو ظاہر بھائیوں نے تو یہ سمجھا کہ چوری کی ہے، یوسف علیہ السلام نے کہا یار تم ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، تو آپ نے دل میں یہ بات رکھ لی، اب پکڑے گئی بنیامین بھی اب بادشاہ کے پاس رہیں گے، قالو کہنے لگے یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، ان لہو ابن شیخن کبیرن، بے شک لہو اس کا یعنی بنیامین کا، ابن باپ، شیخن بزرگ ہے، کبیرن بڑے بوڑھا ہے، بس مہربانی کرے، فخذ احدنا مکانہ، فخذ آپ لیں احدنا ہم میں سے کسی ایک کو، مکانہ اس کی جگہ، ہم میں سے کسی اور کو رکھ لیں،
اس کو جانے دیں. ٹھیک ہے. انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو اچھا انسان سمجھتے ہیں، بڑا نیک آدمی ہے، مہربانی کر کے کہتے ہیں وہ داڑھی کو ہاتھ لگا کے ایسے ذرا مہربانی کر کے آپ نا ان کو جانے دیں، ان کے باپ بڑے بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، آپ ذرا مہربانی شفقت کریں. انہوں نے نا کافی ساری نا منت سماجت کی. قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام کے اللہ کی پناہ، ان ناخذ یہ کہ ہم لیں اللہ مگر اس کو پکڑیں گے، من وجدنا متاعنا عندہ، جس کے پاس ہمارا سامان ہوگا ہم اس کو اس کے پاس رکھیں گے. من اس کو، وجدنا جس کو ہم نے پایا، متاعنا جس کے پاس پایا، ہم نے مال پایا نا اپنا، ہم اس کو رکھیں گے. انا بے شک ہم اذن تب، لظالمون ہم ظالم ہوں گے. ہم اگر اس کی جگہ کسی اور کو رکھ لیں تو یہ تو بڑا ظلم ہے، یہ ظلم تو ہم نہیں کریں گے، یہ بات نہیں چلے گی. تو یہاں یہ بات مکمل ہو گئی. صلی اللہ علیہ محمد. جی ذوالفقار صاحب کیا خلاصہ بیان فرمائے اس کا؟ ذوالفقار صاحب. جی نوشین بہن خلاصہ بیان کریں گی؟ جی جی حضرت میں بالکل کرتی ہوں. حضرت ہوا یہ تھا کہ یہ جو ہے نا قحط کے موسم میں پھر یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو فرزند ہیں وہ گئے یوسف علیہ السلام کے پاس مصر کچھ لینے کے لیے. تو یہ وہاں پہ جو ہے نا اناج وغیرہ، تو وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو چھوٹا بھائی تھا انہوں نے بھائی کو پہچان لیا اور وہ چاہ رہے تھے کہ یہ بھائی میرے پاس رہے. پھر انہوں نے ایک سمجھے کہ ایک ٹیکنیک کی تھرو جو ہے وہ ایک کی کہ کس طرح سے پھر وہ پیالہ رکھا ان کے سامان میں، پھر اعلان کیا کہ جس کے پاس ہوگا تو وہ مطلب انہوں نے خود ہی سزا مقرر کی کہ وہ غلام بن کے رہے گا. پھر پیالہ ان کے قانون یہی تھا، قانون یہی تھا ان کے یہاں. قانون ہی یہی تھا. صحیح. جی. تو یہ اس طرح سے پھر یہ سارا قصہ ہے اس میں کہ آخری اختتام کی بات یہ ہے کہ پھر وہ ہو رہی ہے بات پیچھے کی کہ اس نے چوری کی ہے، اس کے بھائی نے بھی پہلے ایسا کیا تھا. جی جی تو یہ پھر اس طرح سے واقعہ، اس میں 2-3 باتیں نا اس میں سیاسی لیول پہ بھی نظر آ رہی ہیں. جی یہ بادشاہ جو حکمران ہے کہ اس وجہ سے انہوں نے کیسے کیا اور کس طرح سے، تو یہاں سے قرآن سے ہمیں ایک پولیٹیکلی بھی ایک ملتا ہے نا، وہ ایک ترکیب ملتی ہے، ٹیکنیکس ملتی ہیں کہ کس طرح سے سیاست کرنی ہے جائز طریقے سے. جائز طریقے سے کرنی، ناجائز نہیں کرنی ہے. کیونکہ ہمارے پاس سیاست کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو ایک ناجائز پوائنٹ ہی چیز ذہن میں آتی ہے کہ یہ کوئی غلط چیز ہوگی. لیکن یہاں سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نے بھی تو سیاست کی ہے نا، جی لیکن وہ طریقے کار تھا. تو یہاں سے بہت اچھی چیزیں مطلب ہم اخذ جی کر سکتے ٹھیک ہے. جی اپنا جی سید طاہر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. کراچی اپنا پاکستان میں کے باہر ہیں؟ جی میں پاکستان آیا ہوں، مجھے ہفتہ ہو گیا جی، اس لیے میں کلاس میں میری کچھ یادگاریں چل رہی ہیں. جی جی تو بس دوستوں سے ملنا لانا تھا، فیملی سے ملنا لانا. اچھا اچھا جی ٹھیک جی ہے. جی ادھر یہ 10-15 دن انشاءاللہ ادھر ہی، انشاءاللہ رمضان میں آخری رمضان تک ادھر ہی انشاءاللہ. جی اچھا پھر عید کے بعد پھر واپسی ہوگی. جی جی انشاءاللہ. اللہ خیر. جی اپنا ڈاکٹر معین صاحب پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کیوں کہا کہ یہ چور ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ایکچولی یہ انہوں نے ایک جو ہے نا ذریعہ استعمال کیا، ایک جس بالکل ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ ایک سیاسی ایک حیلہ میرے خیال میں استعمال کیا انہوں نے کہ جس کے ذریعے کسی کو کوئی تکلیف بھی نہ ہو اور ہمارا کام بھی ہو جائے. کام بھی ہو جائے. جی اصل یہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے. جی جی ہاں تکلیف نہ ہو، مطلب سیاست تو اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ ایک پازیٹیو سیاست انہوں نے کی کہ حضرت بنیامین کو روکنے کے لیے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان کے اندر جو بادشاہ کا جو پیالہ تھا وہ ڈال دیا اور پھر اس کے بعد وہ وصول کیا اور پھر ان کو انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا، یہ کہہ کے کہ آپ لوگوں کے پاس یہ قانون تھا کہ جس کا چور ہوتا ہے وہی اس کے پاس رہتا ہے. جی جی کہ حضرت ابراہیم ان کا کیا نام ہے، یعقوب علیہ السلام کے دور میں یہ ان کا قانون تھا نا کہ جس کا چور پکڑا گیا تو وہی اس کے پاس رہ کے اس کی خدمت کرے گا. جی جی تو یوسف علیہ اچھا حضرت السلام ایک بات کہہ سکتا ہوں میں؟ جی 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 فرمائیں. یہ جو ہم واقعہ پڑھ رہے ہیں نا اس قرآن کریم میں،
تو یہ تو وہ ایک فلم بنی تھی اس کے اوپر، کہتے ہیں یوسف پیغمبر رضی اللہ عنہ ان کے اوپر، تو وہ بالکل ایز اٹ از انہوں نے یہ ساری اسی کے اوپر بنائی گئی ہے. ہاں جی، انہوں نے بالکل انہوں نے قرآن کی زیادہ چیزیں نا قرآن سے لی ہیں اور اسی طرح بنائی انہوں نے. ہاں یہ اپنے پڑھ رہا ہوں تو یہ واقعی یہ تو اسٹریٹ فارورڈ وہی نظر آ رہا سلسلہ. جی بہت اچھا. چلے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مشکات المصابیح ہم کل پڑھ رہے تھے رات کی نماز سے متعلق، آپ علیہ السلام کی رات کی نماز کیسی ہوتی تھی. تو اس میں ہم نے یہ کچھ پڑھا کہ آپ علیہ السلام 11 رکعتیں پڑھتے تھے، 13 بھی آپ نے، پھر 7 بھی ہم نے سنا، 9 بھی اور 6 بھی. ٹھیک ہے، تو آج ہے باب الصلاۃ الليل، رات کی نماز. الفصل الثانی، دوسری فصل ہے. ان حذیفہ، حضرت حذیفہ بن یمان سے روایت ہے، قال انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل، انہوں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام رات کو نماز پڑھے. وکان یقول، آپ علیہ السلام فرماتے اللہ اکبر، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر. ذل ملکوت والجبروت والکبریاء والعظمت، ذل ملکوت بادشاہی والا ہے، شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے. جبروت قہر و غلبے والا ہے، کبریا بڑائی والا ہے، عظمت والا ہے. یعنی یہ آپ علیہ السلام نے کلمات کہے. یہ نفلی نماز تھی، اس میں آپ جتنے بھی کلمات ہیں احادیث سے ملتے ہیں آپ ان کو نفلی نماز میں دہرا سکتے ہیں، فرائض میں بھی دہرا سکتے ہیں اگر امام نہ ہو تو. ٹھیک ہے جی، امام ہے تاکہ پھر تنگی نہ ہو، کیونکہ امام کے لیے یہ ہے نا کہ آسانی پیدا کرے. یسروا ولا تعسروا. ثم استفتح، پھر آپ علیہ السلام نے ابتدا کی فقرہ البقرہ، آپ علیہ السلام نے بقرہ پڑھی. ثم استفتح، یہ کون سا صیغہ ہے جی عابد یا ثم استفتح کون سا صیغہ ہے جی؟ غزالی بتائے گا ثم استفتح کون سا صیغہ ہے غزالی میاں؟ یہ باب استفعال سے ہے، باب استفعال. شاباش، باب استفعال. ہاں، کہ افتتاح کیا آپ علیہ السلام نے. فقرہ البقرہ، پھر آپ نے سورہ بقرہ پڑھی. ثم رکع، پھر آپ علیہ السلام نے رکوع کیا. فکان رکوع، آپ علیہ السلام کا رکوع نحون. ٹھیک ہے، یہ نحون کیوں ہوا ہے اسد علی؟ نحون کیوں ہوا، نحون کیوں نہیں ہوا اسد علی؟ جی حضرت، نحون کیوں ہے، نحون کیوں نہیں ہے؟ یہ کانا کی خبر ہے حضرت. شاباش ویری گڈ. کانا کی خبر ہے. کانا رکوع، فکان آپ علیہ السلام کا رکوع تھا نحون تقریباً من قیامی، آپ کے قیام جتنا آپ نے سورہ بقرہ پڑھی نا اتنا آپ کا رکوع تھا. تو یہ نفلی نماز، جیسے ہم نے پیچھے حدیث میں پڑھا ہے نا کہ نفلی نماز جتنی چاہے پڑھو، فرض میں جب امام بنو تو مختصر نماز، نفلی پہ فکان یقول فی رکوعہ، تو آپ علیہ السلام رکوع میں کیا فرماتے تھے؟ وہ کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم، یہ پڑھتے تھے. ثم رفع راسہ من الرکوع، پھر آپ نے سر اٹھانا. فکان قیامہ نحون من رکوعہ، پھر اتنا آپ علیہ السلام کا قیام کھڑا ہونا ہوتا جتنا رکوع میں، اتنا کوئی آدھا پونا گھنٹے پھر رکوع میں. ظاہر وہاں پھر آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے. ثم یقول، پھر آپ فرماتے تھے لرب الحمد، میرے رب کے لیے حمد ہے. ثم سجدہ، پھر آپ علیہ السلام سجدے کو جاتے. فکان سجود نحون من قیامہ، جتنا آپ قیام کرتے تھے اتنا پھر آپ کا سجدہ ہوتا تھا. فکان یقول فی سجودی، پھر آپ علیہ السلام سجدے میں کہتے تھے سبحان ربی الاعلی. ثم رفع راسہ من السجود، پھر سجدے سے سر اٹھاتے. وکان یقعد فیما بین السجدتین نحون من سجودی، پھر 2 سجدوں کے درمیان آپ جب بیٹھتے نا تو اتنا ہی لمبا بیٹھتے جتنا آپ نے سجدہ کیا. وکان یقول، پھر آپ فرماتے تھے رب اغفر لی، یا اللہ میری بخشش فرما، یا اللہ میری بخشش فرما. اب دیکھیں ہم رحمت للعالمین اللہ تعالیٰ سے کتنا قریب ہوتے ہیں، نیاز مندی کر رہے ہیں کہ اللہ میری بخشش فرما. فصلی 4 رکعات، یہ 4 رکعتیں پڑھتے تھے. قرأ فیہن، پھر آپ علیہ السلام کیا پڑھتے اس میں؟ فیہن البقرہ، اللہ اکبر، سورہ بقرہ پڑھتے. وہ آل عمران پڑھتے. والنساء، سورہ نساء. والمائدہ، سورہ مائدہ بھی پڑھتے. اول انام، یا سورہ انام. شک کا شعبہ، تو راوی جو شعبہ ہے نا اس کو شک ہے. بقرہ 1 رکعت میں، دوسری میں
आल इमरान, तीसरी में अन्निसा, चौथी में मायदा। जी गिलानी साहब, आप हाफिज भी हैं गिलानी साहब? नहीं, मैं कर रहा हूँ दुआ फरमाए, मैं लगा हूँ दुआ फरमाए, अल्लाह ताला मुकम्मल कर दे जी, कर रहा हूँ मैं। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा कौन हाफिज है आप में से? कोई हैंड रेज करे, कोई हाफिज भी आप में से? चले, अच्छा फिरोज हाफिज है। जी फिरोज साहब, तो ये कितने सिपारे हो गए? बकरा, आल इमरान, निसा और मायदा, कितने सिपारे हो गए? तकरीबन तो उस्ताद छह जी 6 सिपारे सिपारे में सूरह छह मायदा है। सिपारे तकरीबन बनते हैं। हाँ जी, 6 सिपारे में सूरह मायदा है। 7वें में ये तकरीबन एक हाँ इस साथ सवा जैसे रुबा सवा कहते हैं ना, 6.25 7वीं सिपारे। का सवा हो गए ना, 6 जी, सिपारे 6.25 मुकम्मल, सिपारे 6.25 सिपारे। जी। हाँ, देखो जी आप सलाम इतना क्याम करते थे, यानी जो सूरह बकरा है वो कितने तकरीबन 2.5 सिपारों की है, हैं? जी 2.5 जी सिपारों, जी 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 2.5 हजरत। सिपारे 2.5 सिपारों की है। या सबसे बड़ी सूरत है, हाँ सबसे 2.5 सबसे सिपारे के बड़ी अंदर। सूरत है। अच्छा ये मेरे तो कोई 8 घंटे की नमाज हो जाएगी, 8-9 घंटे की जी नमाज। देखिए हाँ, ये आप अलैहिस्सलाम की इतनी नमाज, ठीक है जी। तो वो इसलिए हदीस में है ना, आपके पाँव फिर आप सूज जाते थे, हैं? तो ये पढ़ने से ये कि हमें भी थोड़ा सा मिलेगा कि हम भी नमाज पढ़ें कुछ, ठीक है जी। अच्छा अगली हदीस में वान अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस काल कहते हैं। अच्छा ये अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस जो रावी है ना, ये अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस, ये अमर बिन आस के बेटे अब्दुल्ला, ये एक रात में कुरान पूरा मुकम्मल कर लेते थे, ये बुखारी में है। जी जी गिलानी साहब, सब ये ये नफली नमाज पढ़ते हैं ना, नफल वगैरह ये फर्ज। नफली नमाज है, वो मैंने अर्ज की ना जी फिरोज साहब। जी उस्ताद जी, इसकी मज़ार भी है हमारे यहाँ सिंध में। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस का? जी अच्छा जी डॉक्टर मोइन साहब। सर ये पूछना था, ये हुक्म तो ये है कि कुरान पाक ठहर ठहर के आराम आराम से पढ़ा जाए, तो हाँ एक रात में मतलब अगर स्पीड से पढ़ेंगे तो ही पढ़ा जा सकता है ना? तो हाँ, क्या ये कुछ उनकी जरा जो कुछ बात। उनकी आदत बन जाती थी, तलफ्फुज में रवानगी हो जाती थी, ठीक है जी। वो उनकी जैसे एक हाफिज कुरान है ना, वो तलफ्फुज भी सही होता है लेकिन उसकी रवानगी बहुत फरफर होती है, वो इस तरह होती थी। तो ये जो है ना रावी अब्दुल्ला बिन, हदीस नंबर 1201, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस, तो अमर बिन आस ने इनकी शादी कराई। बड़ी मतलब एक लड़की उनको पसंद आई कि ये मेरे बेटे के लिए अच्छी है, तो उन्होंने बेटे की शादी करा दी। अब कुछ अरसे के बाद पूछा बेटा, यानी अपनी बहू से कि सुनाओ अपने शौहर कहा। उनका जी माशाल्लाह अच्छे हैं लेकिन रातों को इबादत में लगे रहते हैं। उनका ये कौन सी बात हुई, घर वालों को टाइम देना चाहिए। पूछा भी क्या करते, उसने कहा एक रात में कुरान मुकम्मल कर लेता हूँ। तो फिर हुजूर के पास गए, हुजूर या रसूलल्लाह मैंने तो बड़ी चाह से मतलब एक इसके लिए लड़की ढूंढी अच्छी, तो मतलब ये कर क्या रहे हैं। हुजूर ने फिर उनको बुलाया, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस को भी क्या करते हो? उनका जी कुरान पढ़ता हूँ पूरा है एक रात में। फरमाया कम करो, करते करते फिर आपने उससे फरमाया कि 3 दिन में कर मुकम्मल कर लिया करो, ठीक है जी। तो इनका फिर फिर हुजूर का ये था कि आप, यानी तालीम ये कि आप 3 दिन में करें, लेकिन जो है वो साहबा कराम एक रात में, उस्मान एक रात में मुकम्मल करते थे, ठीक है। हजरत जरीर एक रात में मुकम्मल करते थे। इस पर मेरी तहकीक है पूरी। इसके अलावा इमाम बुखारी जो है रमजान में 41 कुरान पाक मुकम्मल करते थे। इमाम शाफी 60 कुरान पाक, इमाम अबू हनीफा 61 कुरान पाक, ठीक है। इसके अलावा जो बड़े बड़े हजरत हमजा जो थे ना, हमजा, एक हमजा है वो सैयदना हमजा, एक दूसरे हमजा है इब्ने अब्बास के शागिर्द, वो भी एक रात कुरान पाक मुकम्मल करते थे। उनकी वो अदायगी में ऐसा होता था कि वो फिर चढ़ जाती थी, उन्हें शौक होता था कुरान पाक का, ठीक है जी। तो ये जो है ना, आपने फरमाया जिसने 3 दिन से पहले कुरान पाक मुकम्मल नहीं किया उसने कुछ नहीं समझा, हदीस का मफहूम है। इस तो तरह वो फहम के लिए, हाँ जी, इस तरह भी उस्ताद जी है क्या कि मतलब कि उस वक्त जो है वो रुक जाता होता। नहीं वो ऐसा होता था कि वो
فجر کے مغرب کے بعد شروع کر دیتے تھے. مغرب کے بعد شروع کر دیا نا, پھر عشاء ظاہر رات ہی ایک ہی رات ہے نا, مغرب کے بعد بھی 4-5 سپارے پڑھ لیے, پھر عشاء کے بعد راتیں بڑی ہوتی تھی اس لحاظ سے. سر ایک قرآن پاک تو ہو گیا, تو دو جو کرتے تھے قرآن پاک مہینے میں جو روزانہ 2 پڑھیں وہ کیسے دن میں ایک رات کو, پھر اور مطلب کوئی کام نہیں کرتے, صرف پڑھائی میں قرآن پاک. ان کا یہ ہوتا تھا نا, رمضان عبادت میں گزارتے تھے. ان کا یہ ہوتا تھا کہ جب رمضان آئے نا, صرف سارے کام رمضان آنے سے پہلے وہ مکمل کر لیے کرتے تھے کہ رمضان کو صرف ہم نے عبادت کے لیے رکھنا ہے. رمضان میں کرتے تھے, باقی دنوں میں اتنا کثیر عمل نہیں کرتے تھے. نہیں باقی دنوں میں نہیں, رمضان میں قرآن کی بہت کثرت کرتے تھے. ٹھیک ہے. ہاں, یہ بھی پڑھا لکھا ہے, جو نے ایک ہفتے سے کم ختم کیا, 7 دن سے کم کیا, اس نے کچھ نہیں پایا, اس نے کیا ابھی یعنی ہفتے میں کم ختم کر دیا. اس میں یہ کہ اس نے کچھ نہیں سمجھا. تو اصل میں یہ ان لوگوں کے لیے جو قرآن نہیں سمجھے, جنہوں نے 60 سال گزار لیے قرآن کو سمجھنے میں, اس نے تو پہلے سمجھ لیا ہے. وہ بطور تلاوت اور غذا کے پڑھتے تھے. ایک آدمی نے اس پر اعتراض کیا تھا نا, ہمارے اپنے مولانا صاحب, انہوں نے جمعہ کے دن خطاب کیا, تو اس میں بتایا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ آپ جو ہے 2 قرآن پاک رمضان میں ختم کر رہے, تو کہتا ہے عقل نہیں مانتی. تو اس عقل نہ ماننے پر پھر انہوں نے اچھی خاصی ان کی جو ہے نا کلاس لی, باتوں میں کہتے عقل نہیں مانتی. عقل نہیں مانتی, تو عقل تو ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس میں کچھ لوگوں نے بڑے اعتراضات کی, اس پر ویڈیو بھی ہماری ہے نا, 2-4 ویڈیو, میری تحقیق بھی اس پوری. ٹھیک ہے نا, تو یہ معمول رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, تو یہ عبداللہ بن عمر بن عاص کا معمول رہا ہے خاص طور پر نا, صلی اللہ علیہ محمد. اچھا, کہتے قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم من قام بعشر آیات, حضور نے فرمایا جو رات میں 10 آیتیں پڑھے نا نماز میں, لم یکتب من الغافلین, اسے غافلوں میں شمار نہیں کیا جائے گا جو 10 آیتیں پڑھ لے. ومن قام بمیات آیت کتب من القانتین, جو 100 آیتیں پڑھے گا نا, تو وہ کیا ہوگا, قانتین ہوگا, یعنی کہ جو ہے وہ نیکوں میں شامل ہو جائے گا. یہ آیت مبارکہ مطلب 10 پہلے یا اس کے بعد 100 آیتیں, ایسی صورت پڑھ لے جس میں 10 آیتیں ہوں, اور ایسی صورت پڑھ لے جس میں 100 آیتیں ہوں, یا 2 صورتیں 50-50 والی پڑھ لیں. ٹھیک ہے. ومن قام بألف آیت, جو 1000 آیتیں پڑھے گا نا نماز میں, کتب من المقنطرین, اسے ڈھیروں ثواب لکھے جانے والوں میں شامل کیا جائے گا, یعنی جو 1000 آیتیں پڑھ لے. قرآن پاک میں کتنی آیتیں ہیں؟ 6666. 6666. ہاں جی, 6632 ذوالفقار صاحب کتنی ہے؟ 6632 کی تھی نا گنتی پہلے ہم نے شروع 84. بہرحال یہ مشہور ہے 6666, لیکن ہے نہیں ایسا. ٹھیک ہے جی. گیلانی صاحب ذرا اس میں دوبارہ غور کیجیے گا, یہ ہے نہیں اتنا. 564 رکوع ہم نے گنتی کیے تھے, جو 540 مشہور ہیں. ہاں ہاں, 6632 آیات کے شمار کتنے ہیں, 6666 مشہور ہیں جی. 552 ہم نے کیے تھے, 552 کے 64 52 لکھیا کریں اس کو. ہاں, وان ابی ہریرہ قال قالت قراءۃ النبی باللیل یرفع طورا ویخفض طورا, آپ علیہ السلام کبھی اونچی آواز سے قرات کرتے تھے, کبھی دھیمی آواز سے. ٹھیک ہے. وعن ابن عباس قال كانت قراءۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم على قدر ما يسمع من الحجرۃ وهو في البيت, کہ آپ علیہ السلام اتنی اونچی قرات کرتے تھے کہ آپ گھر میں ہو تو صحن میں کھڑا بندہ سن لیتا تھا. ٹھیک ہے جی. اگلی روایت میں یہ کہ آپ علیہ السلام رات کو نکلے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ قرات نماز میں پڑھ کر رہے ہیں دھیمی آواز میں. پھر عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے, وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں, تو وہ ذرا اونچی آواز سے قرات کر رہے ہیں. تو آپ علیہ السلام کے پاس جب یہ دونوں آئے تو حضور نے فرمایا, ابو بکر تم بڑی دھیمی آواز سے قرات کر رہے تھے. اس نے کہا یا رسول اللہ, میں جس کو سنا رہا تھا تو وہ تو سن ہی رہا ہے اللہ. ٹھیک ہے. تو بس مجھے, تو حضرت عمر سے پوچھا آپ اونچی آواز سے قرات کر رہے تھے, عرض کیا یا رسول اللہ, تو میں چاہ رہا تھا کہ جو سوئے ہوئے وہ جاگ جائیں اور شیطان بھاگ جائے, اس لیے میں اونچی قرات کر رہا تھا. فقال النبی, تو آپ نے فرمایا یا ابا بکر, ابو بکر ارفع من صوتک شیئا, آپ ذرا اونچی قرات کر لیا کرو. وقال لعمر, عمر سے فرمایا
اخفض من صوتک شین، تم تھوڑا سا پست آواز میں قرات کیا کرو. یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا. یہ آپ نے واقعہ سنا بھی ہوگا نا غالباً کہیں، تو یہ مشکات المصابیح میں ہے. ٹھیک ہے جی. اچوان ابی ذر قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اصبح بآیت. حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، صبح ہو گئی، آپ ایک ہی آیت پڑھتے رہے. وہ کیا تھی آیت؟ یہ ہے ان تعذبہم فإنہم عبادک، یا اللہ تو اگر ان کو عذاب دے تیرے بندے، وَإِن تغفر لهم، اگر تو نے بخش لے، فإنک انت العزیز الحکیم، بے شک تو عزیز غالب حکمت والا ہے. ایک آیت آپ بس پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے، صبح ہو گئی. اللہ اکبر. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی احدکم رکعت الفجر، تم میں سے جب کوئی دو فجر کی رکعتیں پڑھ لے، فلیضطجع علی یمینہ، تو چاہیے کہ تھوڑا سا وہ لیٹ جائے. یہ اس کے لیے جو ساری رات عبادت کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو سویا ہوا تو اس کے لیے کیا سونا ہے، مطلب یہ. جی جی گیلانی صاحب، گیلانی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو جیسے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھتے تھے، ایسے ہو سکتا ہے ایک آیت کو ہم بار بار پڑھتا رہے، ایک آیت کوئی بھی آیت ہو یا کوئی سورت ہو، بار بار. ہاں جی، بار بار اس انداز سے کہ آپ خضوع کے لیے کر رہے تھے نا، تو آپ نے بس وہ شروع کر دی کہ یعنی اس میں عذاب کا ذکر تھا اور بخشش کا ذکر تھا. تو آپ جب یہ پڑھے تو پھر آپ اس کو پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے. ٹھیک ہے جی. جب آنکھوں میں آنسو آئے یا ایسی کیفیت بنے تو آپ کر سکتے ہیں. یہ کیفیت ہو گئی نا پھر آپ علیہ السلام کی. ٹھیک ہے جی. جی جی. آگے حضرت مسروق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ آپ علیہ السلام کو سب سے اچھا عمل کیا پسند تھا، تو انہوں نے کہا جی جو کام ہمیشہ کرتے تھے نا وہ آپ کو پسند تھا. ٹھیک ہے. الدائم، ایسا کام جو ہمیشہ جس میں ہمیشہ کی ہو، وہ آپ علیہ السلام کو پسند تھا. اور آپ علیہ السلام اس وقت اٹھتے تھے جب جو مرغ بولتا تھا. اچھا، انس سے روایت ہے کہ جب ہم دیکھنا چاہتے تو دیکھتے کہ حضور نماز ہی میں ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا کہ ہم دیکھتے کہ حضور آرام فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، آگے بھی حدیث ہے آپ علیہ السلام کے اٹھنے کی حدیث، جس کا خلاصہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. حمید بن عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے چاہا کہ آپ علیہ السلام کی نماز کو وہ غور سے دیکھے کہ آپ علیہ السلام کس طرح نماز پڑھتے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے عشاء کی نماز پڑھی. ٹھیک ہے. پھر آپ سو گئے، پھر آپ اٹھے اور ربنا ما خلقت ھذا باطلا یہ پڑھا. ٹھیک ہے. تو پوری آخر تک سورہ آل عمران. پھر آپ جو ہے وہ آپ نے تھوڑا مسواک کیا. ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے نماز پڑھی جو اللہ نے چاہی. پھر آپ سو گئے، لیٹ گئے، پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے اٹھے، پھر تھوڑی سی پھر نماز پڑھی، پھر آپ علیہ السلام سو گئے. اسی طرح پھر فجر کی، یعنی کہ آپ علیہ السلام رات کو سوئے بھی اور پھر آپ نے نماز بھی پڑھی. ٹھیک ہے نا. یہ اس میں ہے. اور یعلا بن سے روایت ہے کہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کی جو قرات تھی نا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ علیہ السلام کی قرات کیسی تھی، تو انہوں نے کہا تم حضور کی قرات کے بارے میں کیا پوچھتے ہو. کان یصلی ثم ینام قدر ما صلی، آپ نماز پڑھتے تھے پھر سو جاتے تھے اتنی جتنی دیر میں آپ نے نماز پڑھی ہے. ثم یصلی قدر ما نام، پھر اسی طرح نماز پڑھتے تھے جتنی آپ سوئے ہیں. یعنی یہ آپ علیہ السلام کی حکمت عملی سمجھ لیں، تدبر، کہ نماز پڑھی پھر سو گئے، نماز پڑھی پھر سو گئے، تاکہ جسم کو بھی راحت ملے. یہ نہیں کہ لگے رہے تو پھر وہ سمجھے نام قدر ما صلی، پھر اتنی دور سو گئے آپ علیہ السلام جتنا پھر وہ جو ہے وہ نماز پڑھی تھی حتی یصبح، آتے کہ صبح ہو گئی. ثم نعت قراتہ، پھر آپ علیہ السلام کی جو قرات تھی بڑی یعنی کہ الگ الگ الفاظ تھے. فَإِذَا تَنَعَتُ قِرَاءً مُفَسَّرَةً حرفاً حرفاً. ٹھیک ہے. کہ آپ علیہ السلام کی جو قرات تھی وہ حرف بحرف تھی، کہ لفظ با لفظ جو ہے وہ سمجھا جا سکتا تھا کہ آپ علیہ السلام جو تلاوت کر رہے ہیں تو اس میں وضاحت ہوتی تھی، یعنی کہ کھول کے آپ علیہ السلام پڑھتے تھے. ٹھیک ہے جی. یعلمون تعلمون نہیں ہوتا تھا جیسے ہمارے ہاں نا ہوتا ہے. تو سندھ میں بہت زیادہ ہوتا ہے، پنجاب میں کم ہوتا ہے. پنجاب میں قرات اچھی ہوتی ہے، سندھ میں مقابلہ ہوتا ہے رمضان میں. تو بھائی اس ساتھ والی مسجد میں امام صاحب جو ہے آدھے گھنٹے میں تراویح مکمل کر لی ہے، تم جناب علی پونا گھنٹہ لگا رہے ہو. اسپیڈ لگاؤ، تو وہ جناب اسپیڈ لگا لیتے ہیں. تو ہم یہاں پنجاب میں ایسا نہیں کرتے کیونکہ بڑا مسئلہ ہے. واقعی صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہاں پر مقابلے ہوتے ہیں اور اس مسجد میں نمازی زیادہ ہوتے ہیں جس میں
तरावी जल्दी खत्म होती है, जल्दी खत्म हो। अजीब, हाँ बहुत ज्यादा अजीब मजाक होता है यहाँ पर। हाँ नहीं, हम यहाँ अपना तसल्ली के साथ पढ़ते हैं, 1 घंटा लगा के ना, पूरा लफ्ज लफ्ज अलग अलग होता है, तो कोई नहीं बोलता कि क्या है या क्या नहीं है। लेकिन इसमें एक फर्क है, पंजाब में और सिंध में एक फर्क है, क्योंकि मैं सिंध में भी रहा हूँ, पंजाब में भी रहा हूँ। तो सिंध में ये फर्क है, जो जहां तक मैंने देखा है, कि जो मस्जिद में दाखिल हो गया ना, उसने पूरी पढ़ के जानी है, 20 की 20 पढ़ के जानी है, जो मैंने देखा है। तो उसने 8 नहीं करनी। अब शायद हो तो अलग बात है। तो जो पंजाब में है वो आधे निकल जाते हैं, 8 पढ़ के ना आधे से ज्यादा निकल जाते हैं, वो कहते चल काफी है, वहाबियों के चक्कर में आके ना सुन्नी भी निकल जाते हैं काफी, कहते हैं चल कोई नहीं। तो ये फर्क है अभी वहाँ। जी हाँ, ये हमारे चंद्रवादन में तो ऐसा है हजरत कि अगर 8 पढ़ के निकलते हैं ना, तो उनको यूं करके नमाजी घूरते हैं कि ये कौन जा रहा है यहाँ से। कौन है, वहाँ भी तो नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो पूरी पढ़ के जाते हैं या जी। ये बात करते थे हाफिज साहब हमारे, कहते हैं कि वो ना लोग 8 पढ़ के भाग जाते हैं। मैंने कहा आप तदबीर इख्तियार करें ना, पहले जो पहला पौना सपारा 8 रकातों में पौना सपारा पढ़ लें, बाकी आता 12 रकातों में पढ़े। कम से कम कुरान तो सुन के जाए ना, जो 8 भी पढ़ के जाते हैं। अच्छा। एक हजरत हमारे साथ मदीनी शरीफ में ये वाकया हुआ था, एक हम लोग तरावी पढ़ रहे थे, तो एक बुजुर्ग 8 नमाज मतलब 8 रकातों के बाद ये लोग निकलते हैं ना अक्सर बेशतर, तो ये निकले तो एक बुजुर्ग बेचारे वो टेक लगा के बैठे, इतने में उन्होंने दूसरे इमाम चेंज हुए और उन्होंने तरावी शुरू की। तो एक छतरी, मैं छतरी बोल रहा हूँ, उसको मुतव्वा उनका चलता हुआ आया और उसने उस बुजुर्ग से कहा कि उठो, अब पाकिस्तान में तो बड़ा तुम लोगों ने फितना फैला रखा है, अब पढ़ो ना 20 पूरी की पूरी। तो हमारे दोस्त जो है ना वो नियत बांध रहे थे, उसने नियत को छोड़ा और उसको पकड़ा, छतरी को, मैं छतरी बोल रहा हूँ उस मुतव्वे को, वो छतरी पहन के घूम रहे होते ना ये लोग, तो उसको पकड़ के बोला कि ओ भाई इधर आ, ये जो फितना फैलाया ना वो रसूलुल्लाह के बराबर में सो रहा है, उस पर मतलब फतवा लगा कि उसने क्यों किया ऐसा, हम तो उसको फॉलो कर रहे हैं भाई। ऐसे मतलब हाँ, इनको कोई जवाब देने वाला हो ना तो भी ये साले भागते हैं, फिर भागते। अच्छा, मैंने एक मरतबा ना वो सिंध में तलावी पढ़ाई, दादू में, वो मेन मार्केट की मस्जिद थी, दादू सिटी में ना मार्केट की मस्जिद थी। ये पता नहीं 2000 कब की बात है, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, 2000 को 4 बात की बात होगी। अच्छा, वो मेन मार्केट थी मस्जिद की, और उसमें जो एक हाफिज साहब थे वो 20 साल से पढ़ाते थे। अच्छा, वो नाबीना हाफिज थे। तो मैं पढ़ा रहा था, वो मैं पहुंचा था तकरीबन कोई सूरह आराफ पढ़ रहा था मैं, आज पढ़नी थी मैंने, सूरह आराफ पढ़नी थी। सूरह आराफ जो है ना बड़ी मुश्किल है, इसमें मुशाबे बहुत लगते हैं। मैं कहा भी कहीं मुझे मुशाबा न लग जाए, मुझे गलती ना हो जाए, मैंने सूरह आराफ शुरू कर दी। डॉक्टर साहब मजा आ गया, 2 सूरतों में 2 रकातों में मैंने पूरी सूरह आराफ ही पढ़ ली। पढ़े रहे सारे पीछे। अगली जो रकातें थी उसमें 2 रकातों में पूरी हो गई, 2 रकातें पूरी हो गई सूरह आराफ। जबरदस्त। तो आपने जो शालीमार की तरह चले होंगे ना। तो फिर पीछे जो बाकी जो 18 रकातें थी वो फिर मैंने छोटी छोटी करके पढ़ी, बस वो मैं प्रेशर में था। वो हाफिज बड़ा प्रेशर में होता है, जब पीछे कोई ऐसा आ जाए ना, तो मैं प्रेशर में था कि कहीं गलती ना हो जाए। अगर मैं रुकू में जाऊंगा फिर सज्जे में जाऊंगा, जब मैं उठूंगा तो फिर स्टार्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं एक चला रहा, मैं कहा चलता है, ठीक है ना, इसी डर से पूरी सूरत पढ़ लेते। अच्छा, बाद में मुझे पता चला कि वो हाफिज साहब तो 2-3 रकातें पढ़ के निकल गए थे, तो मुसीबत बन गई मुक्तदियों को। तो ऐसा भी हो जाता है। चलें जी, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी अच्छा जी, अब हम जी कल हमने क्या पढ़ा था जी? हाँ जी, कल कौन कौन था जी? जी डॉक्टर साहब, कल आपने सबक सुनाया था जी, सुनाया जी। कल जो हमने पढ़ा था वो अहादीस की इक़साम पढ़ी थी हजरत जी। तो उसमें अहादीस की जो है ना वो 4 इक़साम है। एक हदीस कुदसी, हदीस मरफू, हदीस मौकूफ और हदीस मक्तू। मक्तू, ठीक हो गया। मक्तू कौन सी हदीस होती है?
मक्तू हदीस वो होती है जिसका जो कहते हैं ना कौल और फेल किसी ताबाइन से जाकर के मिलता हो। शाबाश जी। गिलानी साहब जी मुझसे आपने हैंड रेज किया था, खैरियत? मैं बताने लगा था, रस्म बता रही है जी। अच्छा जी। अपना असद अली, हदीस मौकूफ क्या होती है? जिसका कौल या फिर उसकी निस्बत सहाबी की तरफ। शाबाश, मौकूफ। हदीस कुदसी क्या होती है जुल्फकार साहब? सर ये हदीस कुदसी अल्लाह ताला की तरफ से होती है, यानी कि ज़बान अल्फाज अल्लाह ताला के और ज़बान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डायरेक्ट जो आती है। ठीक है जी। नौशीन बिन, हदीस मरफू क्या होती है? हजरत हदीस मरफू वो होती है जो कौल फेल तकरीर ये जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत की गई हो जिसकी। ठीक है, चले माशाल्लाह। आज हमारा इस किताब को आज इंशाल्लाह इख्तिताम हो जाएगा, ठीक है जी। तो ज़रूरी आगे बातें हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह अगली किताब आ जाएगी हमारी, है चंद ज़रूरी मालूमात, ठीक है जी। जी कौन पढ़ेगा? जी जी जुल्फकार साहब पढ़े। एक सेकंड सर, ये कहाँ पे? ठीक है जी। बिस्मिल्लाह। सहाबी वो शख्स, वो खुश नसीब जिसने ईमान की हालत में सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात का शर्फ हासिल किया हो और ईमान ही पर इसका इंतकाल हुआ हो, जी उसे सहाबी कहते हैं। उसे ठीक सहाबी है। का। तादाद सहाबा, सहाबा कराम अलैहिम रिदवान की तादाद के बारे में कतई तौर पर तो कोई फैसला नहीं किया जा सकता, लेकिन मुहतात अंदाजे के मुताबिक इनकी तादाद 1 लाख से मुतजाविज है, 1 लाख से ज्यादा है। मुतजाविज या मुतजावज? मुतजावज है, मुतजावज, हाँ कौन मुतजावज सी है। जगह है? सीगा तजावज और मुतजावज मफूल का सीगा है जी। अपना गजाली, गजाली साहब सुना है मुतजावज कौन सा सीगा है? मुफाला। ये इसमें मफूल का सीगा है। ठीक है, जुल्फकार साहब ने सही बताया जी। आगे जी। जी। जी अफजल तरीन सहाबा कराम अहल सुन्नत के नज़दीक बिल इत्तफाक अफजल तरीन सहाबा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और फिर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फिर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फिर हज़रत अली अल मुर्तज़ा रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन हैं। इनके बाद दीगर अशरा मुबशरा, फिर असहाब बदर व उहुद, फिर अहल बैत रिजवान। ठीक हो गया। मुकस्सरीन सहाबा वो सहाबा कराम जिनसे कसीर तादाद में अहादीस मरवी हैं, इनको मुकस्सरीन सहाबा कहा जाता है। ये वो हजरात हैं जिनकी मरवियात की तादाद 2000 से जायद है। इनके अस्माए गिरामी दर्ज झैल हैं। नंबर 1 हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन्होंने 5374 अहादीस रिवायत की हैं। नंबर 2 हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 2630 अहादीस मुबारका रिवायत की हैं। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 2540 अहादीस। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 2286 अहादीस। हजरत उम्मुल मोमिन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 2210 अहादीस। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 2170 अहादीस। इनके अलावा और किसी सहाबी की अहादीस की तादाद 2000 से जायद नहीं है। यानी शाबाश। ताबई वो शख्स ताबीई वो शख्स जिसने किसी सहाबी से मुलाकात की हो और इस्लाम पर इसका विसाल हुआ हो। शाबाश। अफजल तरीन ताबई अहले मदीना में हजरत सईद बिन मुसैयब, और अहले कूफा में हजरत अवैस करनी, अहले बसरा में हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन हैं। सियाह सित्ता हदीस की मुस्तनद तरीन किताबें, नंबर 1 बुखारी शरीफ, नंबर 2 मुस्लिम शरीफ, नंबर 3 तिरमिज़ी शरीफ, नंबर 4 अबू दाऊद शरीफ, नंबर 5 निसाई शरीफ, और नंबर 6 इब्ने माजा शरीफ। ये सियाह सित्ता में शामिल हैं सारी। माशाल्लाह। अच्छा, अब आपकी किताब हो गई है मुकम्मल, ठीक है जी। जी तो ये सबक 11 सबक हैं। जी अगर इनका इस किताब का टेस्ट लिया जाए तो क्या ख्याल है? जी बिल्कुल सही। ताकि ये सारी चीजें याद हों, अगली किताब पढ़ने से फिर हमें बड़ा फायदा होगा कि ये इसमें हजरत कब लिया जाए? ये आप बताएंगे कितने दिनों, हफ्ते को, इतवार को लिया जाए। हाँ सही है ठीक है, सर, सही है, सही। ठीक है। सिर्फ एक ही किताब का होगा आपका ये। आप फिर ठीक है सही, ठीक।
ہفتے کی شام کو آپ کو یہ مل جائے گا نا ٹیسٹ, آپ اتوار پیر تک کر دیں. ہاں ٹھیک ہے سر انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ اب 2-4 دن ابھی ہے نا, ابھی میرے خیال میں ابھی آج کیا ہے, منگل ہے نا, منگل منگل ہے. منگل ہے, بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ, ابھی 4 دن ہیں آپ کے پاس, جی جی 5-6 دن آپ نے. ٹھیک ہے جی. جی چلیں تو انشاءاللہ پھر یہ چیزیں آپ یاد رکھیے. پھر اگلے جو تحصیل ابا سر پڑھیں گے نا, تو اس میں پھر آپ کو یہ ٹیسٹ بڑا فائدہ دے گا, کیونکہ آپ نے یہ لکھا ہوگا, چیزیں آپ نے یاد کی ہوں گی. تو اس کے بعد کون سی ہوگی استاد جی؟ تحصیل مصطلح الحدیث. اچھا جی ٹھیک ہو گیا جی. جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.